بھائی حضرات تشریف رکھیں، مبارکباد کروڑہا بار آپ کو آپ کے شیخ کریم کی آمد پر الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ شیخ الاسلام کانفرنس بحضور امیر شریعت کانفرنس، اس کے اندر حضور کلندر دارا غوث زمان حضور ضیاء چشت خواجہ خواجگاہ الحاج الحافظ علامہ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرما دیں۔ آپ نے نال لخت جگر حضور امیر شریعت خواجہ خواجگاہ حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد قاسم صاحب سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرما دیں۔ ساری خوش بختی ہے اسی اپنے شیخ کریم دی زیارت کر رہی ہیں۔ آج دی اس خوبصورت فقید المرسال کانفرنس دا باقاعدہ آغاز قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت دینال ہویا چاہتا ہے۔ میں ملتمس زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری محمد ندیم باسط سیالوی صاحب مدرس شعبہ تجوید دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال بھی دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام دے اندر شعبہ تجوید دے 39 طالب علمہ نے دستار فضیلت دا خوبصورت سیرہ اپنے سیرت سجایا اور شعبہ تجوید دے اندر مہارت حاصل کی تھی۔ میں ملتمساں جناب قاری محمد ندیم باسط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وقل جاء الحق
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من وننزل من ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم सलातीन आलम अपनी जगह पे तो आलम का सुल्तान अपनी जगह पे बदलती रही आसमानी किताबें पर मोहम्मद का कुरान अपनी जगह पे। मैं मुल्तमिस हूँ जनाबे मोहम्मद तैयब ताहिर हमीदी सियालवी साहिब से आप अपनी अकीदतें और मोहब्बतें आका करीम की बारगाह में पेश करते हैं। रुतबा कमाले गाजी दलाल मेरा पीर से नूरे अली रुतबा कमाले गाजी दलाल
اکھیاں دا تارا خیبر دے فاتح دیے نشانی مشہور جگ تے اس دا جلال خیبر دے فاتح کر ساڑیاں معاف خطاواں دے تینوں واسطہ پیر پٹھانے در گزر کرے دے آئے سونا لجپال ہمیشہ کانے بوا ہور جہان تے دسدا کوئی نہیں سنو مایا تو ویکھیا تیرا ہانے رہ گل وچ پٹا حشر توڑی یارے منظور پہچان شاہ سلیمان مسند نشیں ہوئے ہیں آج جانے خواجہ حمید مسند نشیں ہوئے ہیں آج جانے خواجہ حمید رکھیں گے سب کی لاج آج جانے خواجہ حمید رکھیں گے سب کی لاج آج جانے خواجہ حمید شمس و قمر کی ہے ضیاء پیر پٹھان کا فیض ہے شمس و قمر کی ہے ضیاء پیر پٹھان کا فیض ہے وارث تخت و تاج جانے خواجہ حمید ہے وارث تخت و تاج جانے خواجہ حمید اور اپنے ہی رنگ میں رنگ دو سونا نظر کرم کر دو بھلوں کو بھلی لاج جانے خواجہ حمید میں ملتمس ہوں شاعر پیر سیال منظور حسین منظور صاحب سے اختصار کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرتا ہوں۔ مرکز کریمی کمال مل گیا مرکز کریمی کمال مل گیا آستانہ شمس بے مثال مل گیا مرکز کریمی کمال مل گیا آستانہ شمس بے مثال مل گیا سلیمان کا صدقہ مانگ لے منظور تیری قسمت کے تجھے لجپال کہ لجپال ہے پیر حمید میرا لجپال ہے پیر حمید میرا ایدی کائیوی مثال نہ پچ ہر ایک دی رکھ دائے گین جی میں او بھاو سیان سمال نہ پچ اور صد مارے غم بچ کوئی منگتا مور پکر کریم کمال نہ پچ بس دل منظور ہے سورن دی جی میں آندہ ہے لجپال نہ پچ بس دل منظور ہے سورن دی جی میں آندہ ہے لجپال نہ پچ لجپال نبی دے امتی ہیں کیڑے کرم ان پاک خدا دے حق آل اصحاب تو منیا ہے سانو سبق منظور حیا دے اسی شمس کمر دی گینے چھائیں اسی رنگے ہیٹ نگاہ دے ساڑی نسبت خاص حمیدی ہے اسی نوکر پیر دیا دے ساڑی نسبت خاص حمیدی ہے اسی نوکر پیر دیا دے کہ تیرے کرم دی لوڑ کریمہ ہے کر نظر کرم لجپالا تیرے کرم دی لوڑ کریمہ ہے کر نظر کرم لجپالا بے مثل کھراتا کول تیرے روی بان سلامت شالا بے مثل کھراتا کول تیرے روی بان سلامت شالا دیوے بان چولی تیرا کیا لگنا ہے تاک اپنا فیض نرالا منظور بھی تیرا مگتا ہے میرے سوڑے پیر سیالا کہ ہویا کہ نہیں آیا مینو ول صدا مالا کہ ہویا کہ نہیں آیا مینو ول صدا مالا میرے سینو جو آندہ ہے وکھرا چل عطا مالا
मुल्तमिस हूँ 10 बस्ता हजरत मुफ्ती मोहम्मद शमसुल कमर सियालवी साहिब दामद बरकातुहू कुदसिय्यह से आप अपने खिताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर फरमाते हैं। आप तमाम अहबाब अदब के साथ हजरत मुफ्ती मोहम्मद शमसुल कमर सियालवी साहिब के खिताब को समाअत कीजिए। शान उनकी है अरफा व आला, सारा आलम ही तो गीत गाता है। बात होती है जब करीमी की, नाम शमसो कमर आता है। जनाब मुफ्ती मोहम्मद शमसुल कमर सियालवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व क़द्दर रिज़्क़ा क़ब्ल अल-ख़ल्क़ि तक़दीरा। अऊज़ु बिल्लाहिल अलिय्यिल मकाना ज़िल अर्शि लम नअलम सिवाहु मुजीरा। सुम्मा सलातु अला सय्यिदिल अंबिया वल अत्क़िया वल अज़किया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दरूद व सलाम अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामीन अज़ीज़ वक़ार, दुआ है अल्लाह ताला मेरी आप तमाम पीर भाइयों की हाज़री अज दी इस फ़कीदुल मिसाल बेमिसाल हजूर शेखुल इस्लाम व हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस के अंदर अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। सामीन अज़ीज़ वक़ार, साड़ी खुशकिस्मती कि अज दी इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस की सदारत हजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज आप फरमा रहे हैं। मैं आप दे कदमां दे विच खड़े होके चंद एक जुमले जनाब दियां समातां दी नज़र करने। अल्लाह ताला कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अपने दोस्तां दा वलियां दा मकाम बयान करदे हुए इरशाद फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह फरमाया कि ज़मीन मैं खलक की थी, पर इस ज़मीन की मालकियत, इस ज़मीन का मालिक मैं अपने महबूबा ते दोस्तां ते वलियां नूं बड़ा छोड़े होया। ज़मीन मैं खलक की थी लेकिन इसका वारिस, इसका मालिक मैं वलियां नूं बड़ा छोड़िया। सामीन अज़ीज़ वक़ार, एक दुनिया का कायदा और दस्तूर है कि जिसकी विरासत होवे, जिसकी मलकियत होवे, और अपनी विरासत और मलकियत के कर देन पहरा देने। जिस वेले अल्लाह ज़मीन का वारिस वलियां नूं बना छोड़िया, अपने दोस्तों नूं बना छोड़िया, फिर ड्यूटी ला छोड़ी कि तुसा के करना है मुस्तफा दी इज्जत और नामूस का पैरवी देवना ते क़यामत तक आवन वाले मुसलमानों दे अकीदे दी हिफाजत करनी और उसका भी पैरा देना। सामीन अज़ीज़ वक़ार, जिस वेले वलियां दी ड्यूटी लग गई तो उन्हें मुस्तफा दी इज्जत और नामूस का पहरा देना, क़यामत तक मुसलमानों दे अकीदे का पहरा देना। सब तो पहले ड्यूटी अल्लाह ताला ताजदारे सदाकत खलीफतहू बिला फासल, मेरे मुस्तफा दे मिंबर दा वारिस, मेरे मुस्तफा दे मुसल्ले दा वारिस जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिहदे हक दे विच मेरे मुस्तफा फरमाया मरू अबा बकर फल युसल्ली बिन नास। लोगो अल्लाह ताला मैनू नबियां दा सरदार बनाया, मैं नबियां दे सरदार अबू बकर नू सहाबा दा सरदार बना छोड़े होया। अज मैं क्या कीता, अबू बकर सिद्दीक नू सहाबा दा सरदार बना छोड़िया। सब तो पहले मुस्तफा दी इज्जत और महबूस दा पारा ताजदारे सदाकत दे के दसिया, क्योंकि सारे वलियां दे सरदारन किस तरह दे के दसिया। मकामे बदर दे विच जिस वेले 313 सहाबा इकट्ठे होए कि हजूर रहमत दो आलम दा अज चौकीदार कौन बनसी, मकामे अरीश ते खड़े होके हजूर दा पारा कौन देसी। ताजदारे सदाकत खलीफतहू बिला फासल सुनिया दे पीर आखन लगे सहाबा तुसी अगे होके लड़ो, मुस्तफा अल्लाह दी अमानत हिजरत वाली लात भी सिद्दीक़ अकबर कोलन। आज ही मुस्तफा दी इज्जत दा पारा जाने तो सिद्दीक़ अकबर जाने। जेड़े ख्वाजा कमरदीन दे गुलाम बैठे हो, हुजूर अमीर शरीयत दे नौकर बैठे हो, एक बार अजमत साहब तो अच्छा क्या करो सुभान अल्लाह। एक बार नारा लाओ ना जेड़े मेरे मुर्शद नहीं दे ताजदार खत्म नबूवत। आज
بادشاہ کے تاجدار ختم نبوت اللہ دی عزت اور صفت دی قسم زمین جیڑی ہے اللہ تعالیٰ او دا مالک ولیاں نو بڑا چھوڑیا پھر ڈیوٹی لا چھوڑی تسی قیامت تک مصطفیٰ دی عزت اور ناموس دا پارا دیونا اے او جوش و جذبہ صدیق اکبر دے کولو مولا علی سرکار دے کول آیا مقام خندق دے وچ جس ویلے حضرت علی جو مرتضیٰ نو میرے مصطفیٰ اپنی عزت دا چوکیدار اور ناموس دا پہرے دار بنا کے ٹوریا حضرت علی نو اپنا امامہ عطا فرمایا اور پھر علی دے کولو سوال کیتا علی میرے امامہ دے صدقے آج تواڈے وجود وچ کتنی طاقت آ گئی حضور شیخ الاسلام دے غلاموں حضور امیر شریعت دے غلاموں حضرت علی المرتضیٰ حضور دے دست اقدس چومیا چوم کے فرمایا یا رسول اللہ تواڈی پگڑی دے صدقے میرے وجود وچ اتنی طاقت آ چکی ہے اے تا ایک کافر ہے نا سارا کفر آوے علی اج کل ہی کافی ہے یا رسول اللہ اور اے او جوش و جذبہ اے او جوش و جذبہ حضور امیر شریعت حضور خواجہ قمر الدین حضور خواجہ شمس العارفین آپ نے کول آیا کس طرح آیا توجہ نہ جملہ سننا اور میرے پیر سیال کس طرح نبی دی عزت اور ناموس کا پارا دیتا جس ویلے مرزا قادیانی غلام احمد قادیانی دجال جس ویلے دعوی نبوت کی تھا آپ حضور امیر شریعت دی جد امجد حضور پیر سیال لجپال دی جد امجد خواجہ شمس العارفین آپ ڈیوٹی لائی میرے علی شاہ دی فرمایا میرے علی شاہ جاؤ سار دے چھوڑنا پر مصطفیٰ دی عزت تے حرف نہ آور دے بڑا اور پیر میرے علی شاہ آ کے ڈٹ گئے جس لئے آ کے للکاریا فرمایا آؤ قادیانی ہو مینو پیر سیال نبی دی عزت اور پارے واسطے بھیجیا اس ویلے مرزا کے لگا جاؤ جا کے کرو حضرت سامنے کوئی اوکھا مطالبہ رکھ چھوڑو میرے علی شاہ ڈر جاسی نس جاسی آپ اس ویلے جواب کے دیتا اور جتنے پیر سیال دے کمی بیٹھے میرے سمے سارے ہوگے ہاتھ فضا دے میں ضرور بلند ہو جاسے اور پیر سیال دے شہزادیاں نو پتہ لگ جاسی کہ واقعی نوکر ہاتھ سے صادر بیٹھے جس وجہ اس آکے لگے جاؤ جا کے سید دے سامنے کوئی اوکھا مطالبہ رکھ چھوڑو میرے علی شاہ ڈر جاسی مدان چھڑ جاسی اس وجہ میرے علی شاہ فرمایا اوے قادیانیو جیدی کانڈ تے ہاتھ لج پالا دو ہوئے اور مار سکتا مدان نہیں چھڑ سکتا ہے وہ مار سکتا ہے مدان نہیں چھڑ سکتا ہے مدان نہیں چھڑ سکتا ہے اور ہاتھ جو کانڈ تے میرے علی شاہ دے حضرت پیر سیال لجپال کریم نواز آئی اس نے مرزا کے لگا شاہ جی آج کتاباں نوران دیو ایک آنکھا تو انا پیرا تو لنگڑا ہاتھا تو لولا صدا کے دو ایک ان کا چھڑ دیا یہ دی دعا دے نال انا لولا لنگڑا ٹھیک ہو گیا اور سچا دوسرا جھوٹا اور میرے علی شاہ دی کانڈ تے ہاتھا ہی لجپال میرے علی شاہ اپنی ولایت دے ٹھیلتے نہیں پیر سیال دے دیتے ہوئے فیض دے نال بولے کہ بول کے پیرا کے فرمایا اوے قادیانیا اے انے لولے لنگڑے ٹھیک کرنے نہیں کیا گلہ نہیں مینو پیر سیال کر لیا اگر مردے ہی زندہ کرنے نہیں تے آجا میں وہ بھی کرنے واسطے تیار ہاں اگر مردے بھی زندہ کرنے نہیں رب کعبہ دی قسم اللہ دے ولیاں دی ڈیوٹی لا دیتی گئی کہ توہنوں میں زمین دا مالک بنایا اور قیامت تک تسی نبی دی عزت دا پارا دیونا نبی دی ناموس دا پارا دیونا صدیق دی صداقت دا پارا دیونا آؤ میں بس حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجہ حضور قمر الدین دی بارگاہ دے وچ حاضری پیش کر کے اپنے بیان کو ختم کرنا گا جملہ توجہ سننا میرا پیر شیخ الاسلام کوئی بکلم خود شیخ الاسلام نہیں بلکہ سارا زمانہ مان گیا جس ویلے حضور شیخ الاسلام دا فتویٰ آ جاوے مڑ سے مولوی دی بولن دی گنجائش نہیں کیوں نہیں گنجائش فرمایا قمر الدین اتنے تک فتویٰ نہیں دینا جتنے تک علی اتنے مور نہ لا چھوڑے اتنے تک فتویٰ نہیں دیتے آپ بلکہ فرمائیں دے ہوں لوگوں میں جس ویلے بھی صدیق دی صداقت دے واسطے ٹورا ختم نبوت دا چوکیدار بن کے ٹورا میری کانڈو تے مولا علی دا ہاتھ ہوگا آؤ غیرت مند سیالوی ہو آؤ حضور شیخ الاسلام دے نوکرو میں اپنے مرشد کامل دے قدمہ میں کھڑا ہو کے جملہ دیونا چاہنا ایک بڑا وڈا چوٹی عالم کتاباں دا ٹرک لگ کے سیال شریف آ گیا آ کے خواجہ قمر الدین نو آکھنے لگا حضور میرے نال مناظرہ کرو میں تواڈے نال مناظرہ کرنے واسطے آیا آپ فرمایا کس گل تے مناظرہ کرنا ہے آکھنے لگا حضور مناظرہ اس گل تے کرنا علی پیر ساڈا ہے تواڈا سنیا دا علی پیر نہیں شیخ الاسلام والمسلمین قاضی عباس تعالی
مولوی دا مسجد وچ لے کے آئے آ کے فرمایا مولوی صاحب ہن آکھو آکھے علی تہاڈا نہیں ساڈا پیر ہے آ فرمایا مولوی اگر تیرا دعویٰ ہے کہ علی تیرا ہے آ مسجد وچ کھڑے ہو جانے ہاں سات علی پاک نو جے تیرے ساتھ تے آیا پیر تیرا جے میرے ساتھ تے آیا پیر میرا ہاتھ چاہنے پری تاجدار ختم نبوت ہاتھ چاہ کے نوکر تھے ہاتھ چاہ کے ہوتے تھے نوکر ہاتھ چاہ کے تاجدار ختم نبوت ہاں جیڑا مندا کہ صدیق دی صداقت دا پارا پیر سیال دیتا ہوں دے ہاتھ تلے نہ راسے ہوں اگلا جملہ کہو نہ سننا مولوی صاحب جس میں دیکھیا پیرا دے تلو زمین نکل گئی سیال شریف دے اڈے دی طرف دوڑیا میرے کسے پیر بھائی بازو تو پکڑیا پکڑ کے کہ مولوی صاحب آؤ ہن گل کرو نہ قمر الدین نال آکھن لگا بھلا رہا اگے واہ پوندا ہی مولویاں نال اج واہ شیخ الاسلام نال اج واہ قمر الدین نال مینوں تسلی ہے انہاں ساتھ پیچھے مارنا ہے علی پہلے آ جانا ہے ہاتھ چاہ کے سیالوی ہاتھ چاہ کے میرے پیر سیال دے خدا انہاں ساڑے سائیاں ساڑی کانڈ لگن دیتی نہیں اے او شہزاد کان بیٹھے جنہ دی اجے امدد مربیہ زمینہ کور نہ بیٹھے جتی دی نوک سے اڑا دیتے کروڑا پیسے اربا پیسے اور جتی دی نوک سے اڑا دیتے پر مصطفیٰ دی عزت اور ناموس کا سودا کیتا نہیں کیوں کریں اللہ جو فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اللہ فرمایا زمین اتے ولی میں مالک بنا چھوڑے انہیں مالکہ کے کرنا اتے ران والی مخلوق جڑی او دے عقیدے دا بھی پارا دیونا مصطفیٰ دی عزت اور ناموس دا بھی کے کرنا پارا دیونا جتنے تک میرے پیر سیال دا روزہ دنیا تے چمک دا پیا نہ کوئی صدیق دی صداقت دی طرف آنکھ چاہ کے دیکھ سکتا نہ کوئی ختم نبوت دی طرف آنکھ چاہ کے دیکھ سکتا وما علیہ الا البلاغ ماشاءاللہ مفتی محمد شمس القمر سیالوی صاحب اپنے خوبصورت خطاب سے نواز رہے تھے جڑا سب دے ہنیرے دور کرے اس پیر دا نام قمر ہے جڑا سب دے ہنیرے دور کرے اس پیر دا نام قمر ہے کردار نبی دی سیرت ہے حق دا پیغام قمر ہے جڑا ڈگ پیا قمر دے بوفے تے انہوں لیا تھام قمر ہے میرا قمر کوئی عام قمر تے نہیں شیخ الاسلام قمر ہے میرا قمر کوئی عام قمر تے نہیں شیخ الاسلام قمر ہے میں ملتمس ہوں حضرت پیر سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب امیری چشتی سیالوی دامت برکاتہ القدسیہ سے آپ اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جس کا عقیدہ ہے کہ صدیق دے آقا سیدہ زہرا دے بابا مدینے میں جو ساڈا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں
کوئی لب خاموش نہ رہے. سب پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. میں اکڑیا والا دے تمام غلامان پیر سیال لجپال نو مبارکباد پیش کرساں کہ آج انہوں نے اس خوبصورت شیخ الاسلام و حضور امیر شریعت کانفرنس دا انعقاد کیتا. میری خوش قسمتی اور تمام غلامان پیر سیال لجپال دی خوش قسمتی کہ آج اس خوبصورت فقید المثال کانفرنس دی صدارت حضور نائب حضور امیر شریعت عکس بابا فرید تصویر میرے مرشد حمید ضیاء چشت غریب نواز کلندر دوران وارث فیضان حضور پیر سیال لجپال حضرت علامہ الحافظ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز ہے سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف فرما رہے ہیں. اور آپ دی معیت وچ حضور امیر شریعت غریب نواز دے لخت جگر شمس و قمر فاؤنڈیشن دے چیئرمین حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد قاسم سیالی صاحب مدد اللہ العالی آپ کی جلوگر ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیر سیال لجپال غریب نواز دا سایہ انہا غلامہ دے تا قیامت قائم اور دائم فرمائے. اس سے پہلے کہ میں اپنی نوکری دا آغاز کرا وہ نعرہ لوامنا چاہساں جڑا نعرہ میرے کریم تے لجپال حضور امیر شریعت غریب نواز لویندے ہن. اپنے شیخ دے قدمہ وچ بیٹھ کے ہاتھ جا کے جواب دے سو تو یقیناً میرے شیخ دے لال نو پتہ لگشی جو سبق بابا پڑھا کے گئے غلامن یاد ہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اذان عظیم و تشم جن شخصیات ذکر خیر نو سنن اور کرن واسطے اپنے شیخ دے قدموں وچ بیٹھے ہی سے حضور شیخ الاسلام ہوئے یا حضور امیر شریعت ہوئے اذان عظیم و تشم انہوں نے ایسا بے مثل کردار ادا کیتا ہے. گل ناموس رسالت دی ہوئے گل عظمت صحابہ دی ہوئے گل ناموس اہل بیت دی ہوئے میرے کریم پیر سیال نے ایسا بے مثل کردار ادا کیتا ہے. اپنے تھے اپنے رہ گئے غیرہ بھی تسلیم کیتا ہے. اگر نبی دی عزت کا پہلا کوئی دے کے گیا ہے تو خواجہ محمد قمرالدین ہے. اذان عظیم و تشم میں تعریف کرا میں مرید زمان آکسی مرید آئیتا پیر کی شان بیان کیتی ہے. میں کلندر دے قدمہ وچ کھلو کے جملہ دیونا جلا پیر سیال لجپال دے دردہ قدا آیا بیٹھا ہے. اور جی میں حضور صاحبزادہ محمد قاسم صاحب قابلی کانفرنس 2018 وچ اعلان کیتا ہے رتی کرنی دی ٹوپی آلے اور سیالیوں سے جا کے دلیا کرو. سن رب نے ایسا کامل پیر عطا کیتا ہے. میں تعریف کرا کوئی آکھی جناب مرید آئی میں جناب تعریف بیان کرا کوئی آکھی جناب بیت آئی تا اپنے پیر دی تعریف کیتی ہے. اگر آلہ دے بچ حضور شیخ الاسلام و امیر شریعت کانفرنس اپنے مرشد کریم دے قدم میں جاؤ میں کیوں نہ انہوں دی شبانہ دے بچو اپنے شیخ کا تعارف کراما جنہوں دا عقیدہ بھی ہو رہے مسلک بھی ہو رہے نہ مریدن نہ غلامن نہ بیتن بلکہ انہوں دا عقیدہ بھی ہو رہے انہوں دا مسلک بھی ہو رہے. کتاب میرے ہاتھ میں کتاب دا نام ہے تاریخ ختم نبوت. لکھن والا کون ہے؟ شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ
دیوبندی نے کتاب جناب ملتان چھپی ہے، یہ جلد نمبر 2 ہے۔ اللہ نظیم محتشم میرے لفظ نہیں ہیں، ہن جڑا جڑا خواجہ محمد قمرالدین حضور شیخ الاسلام نے داردہ گدا بیٹھا ہے، جڑے حضور پیر سیال لجپال دے رنگے غلام آئے بیٹھے، ہن لکھن والا دیوبندی ہے، تعریف کرن والا دیوبندی ہے۔ میرا شیخ الاسلام کی ذریعہ شانہ والا ہے، جتنی عظمت والا ہے، مولوی اللہ وسایہ لکھنا ہے 1969 دسمبر ربوے دی دھرتی ہے، آدھا انیا جناب ختم نبوت سٹیج سجی ہو جائے اور عالمی تحفظ ختم نبوت جناب سیمینار جاری ہے، لکھنا ہے مولوی محمد علی جتھندری امیر مرکزیہ او جناب سٹیج دے بیٹھے، آدھا ہے مولوی محمد علی جلندری، آدھا میں سٹیج دے دیکھیا، عطا اللہ شاہ بخاری آج اور سٹیج دے کوئی نہیں، میرے دل میں خیال آیا عطا اللہ شاہ چلا گیا ہے، ہون اس تحریک دی سرپرستی کون کرسی، بڑے بڑے نامور لوگ چلے گئے، ہون اس تحریک دی سرپرستی کون کرسی، جو برائجہ تیری مرضی ہے، لکھن والا پیر سیال دا مرید نہیں، غلام نہیں، مسلک ہو رہے، عقیدہ ہو رہے، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ملتان تو چھپی ہے، آدھا 1969 29 دسمبر ربوے دی زمین ہے جناب، ایک بہت بڑی کانفرنس سجی ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آدھا جتم کرسی صدارت میری نظر پئی، عطا اللہ شاہ بخاری آج کوئی نہیں، دل خیال آیا مولوی محمد علی جلندری آتا ہے، میرے دل خیال آیا اتنی بڑی تحریک ہے، شرط پرستی کون کرسی، علم کون بلند کرسی، آدھا اتنے تک سٹیج تو اعلان ہوا، سجادہ نشین سیال شریف خواجہ محمد قمرالدین آپ اس کانفرنس سے تشریف لے آ رہے ہیں، آپ نے صدارت کرنی ہے، آدھا میری نظر اٹھی، غلامہ دا جوش ویکھیا، پیر سیال ہزارہ مریدہ وچ این امدے پیان جی میں تاریاں وچ چند سجدہ پہ ہوندہ ہے، آپ دی جلوہ کری ہوئی، آپ جتن سٹیج تے تشریف لے کے آئے، آپ دی شخصیت دیکھی، میں نہیں آتا پیا، مولوی اللہ وسایہ آتا پیا، سیالوی ناز کی طاقت رب نے تنو کامل پیر دیتا ہے، مولوی محمد علی جلندری آتا ہے، جتن شیخ الاسلام سٹیج دیکھتا جناب جلوہ گار ہوئے، آپ دی شخصیت میں دیکھی، آپ دا روپ دیکھیا، آپ دا چہرہ دیکھیا، اسے وقت میرے دل خیال آیا محمد علی پریشان نہ ہو، محمد علی پریشان نہ ہو، عطا اللہ شاہ واقعہ چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں، جیڑی شخصیت تشریف لے کے آئیے خواجہ محمد قمرالدین میں نیند لگتا پیا ہے، جب تک اس جنے دا روزہ اس زمین دے ہوسی کوئی بطول دے باب دی عزت وال میں لیا کر کے دیکھ سکتا ہی نہیں۔ آچھا سیال پیر سیال لجپال لجپال پیر سیال ازان نصیر محتشم جیتے آپ تلین وڑا بیٹھا قائم توجہ میرا لوے کتاب لکھنا والا مولوی اللہ وسایہ 26 پروجنہ ملتانی چوئے محمد علی جلندری آپ دے قدموں میں حاضری دے گا یا شیخ الاسلام اے ناموس رسالت دی تحریک دا علم آج اسی توانو دین نہیں آئے اور میں کہ میں نے کیوں نہ کہا کربل دا میدان ہوئے تاوی علم غازی عباس کو روندہ ہے نبی دی عزت دا میدان ہوئے مولوی علم غازی دے لال دے اچھوے جوندہ ہے لجپال لجپال پیر سیال حضور شیخ الاسلام نے جس جنے دی تربیت کر کے غلامت کرم کی تو میرے حضور امیر شریعت آؤ میں حضور امیر شریعت تعارف کرانا چاہنا دامن پھیلاؤ کو کلندر دے قدمہ میں بیٹھو رب کعبہ دی قسم ہے انہاں دی ایک نگاہ اٹھ جاوے بیڑے پار ہو ویندے نہیں نگاہ جا کرن بڈھے بیڑے تار ویندن آ کلندر وقت دے قدمہ چ بیٹھے میرے حضور امیر شریعت لال دے قدمہ چ بیٹھے آج نوکری دے سے بیڑے پار ہو ویسن کون حضور امیر شریعت غریب نواز چکوڑی شریف نے سجادہ نشیر فرمائندن میرا ایک دوست ہے پیر بھائی آئی اور سجادہ نشیر زندہ ہے بلکل اس گال دی گواہی دے سے آدن حضور امیر شریعت غریب نواز آپ جو نوے نوے سجادہ نشین بنے ایک غلام ہے حضور شیخ الاسلام دا وہ دے ذہن ایک مقصد سے آمن لگ گئے شیخ الاسلام دے بڑی علمی شخصیت کتاباں لکھیاں
واز کیتے تحریک پاکستان دے وچ حصہ لیا ناموس رسالت دی تحریک وچ حصہ لیا جدوں شیخ الاسلام دا وصال ہویا غلام ایک آئے تاجدار چکوڑی شریف فرمائیں اس غلام نے خیال جناب آمن لگ گئے وسوسے آمن لگ گئے آہستہ آہستہ خیال شریف حاضری چھوڑ دیتی توجہ میرے حالوں میں آہستہ آہستہ حاضری چھوڑ دیتی ایک دن غلام سنتا پیا جیدہ جناب عقیدہ حضور شیخ الاسلام نے لالا لیکن حضور امیر شریعت غریب نواز دی سجادی دے وچ او وسوسے دا شکار ہو گیا رات ہوئی اکڑے آلے آلیوں پیر سیال دے غلاموں ہاتھ چاہ کے نوکری دے گیا کون امیر شریعت آؤ میں تو تعارف کرنا چاہنا رات ہوئی او غلام سنتا اتو خواب ویدہ کیے بہت بڑا میدان ہے ایک سٹیج ہے کرسیاں لگی ہوئی ہیں انہاں کرسیاں تے ایک کرسی تے حضور شیخ الاسلام جلوہ گارن دوجی کرسی تے میرا پیر حمید الدین جلوہ گارن ہے ہزارہ غلام بیٹھے توجہ میں ڈالو ہزارہ غلام بیٹھے وہ غلام ویدہ کیے خواب اچانک شیخ الاسلام کھڑے ہو گئے حضور امیر شریعت کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا سیالویوں اٹھ جاؤ ویکھو تو صحیح سامنے حسین نے نانا زہرا دے بابا تشریف لائے آ رہی نے توجہ میں ڈالو توجہ جنہیں لنگر لینا ہے بیٹھے حضور شیخ الاسلام کھڑے ہو گئے وہ پیر بھائی تاجدار چکوڑی آتے وہ مرید خواب بیتا ہے حضور شیخ الاسلام کھڑے ہوئے نال حضور امیر شریعت کھڑے ہو گئے حسین دے نانا دی جلوہ کری ہوئی کریم تعالیٰ جی پال نبی تشریف لے کے آئے سٹیج تے خوبصورت صوفہ اس سے آپ جلوہ کر ہوئے نال حضور شیخ الاسلام بیٹھ گئے جدی بیت حضور امیر شریعت نالے اور دی آج ہاتھ تلے نہیں لانے چاہتے دسنا چاہنا رب نے میرے پیروں کے مقام عطا کیتا ہے حسین دے نانا میرے پیر سیال راجپالوں کے شانہ عطا کی دیا حضور شیخ الاسلام جلوہ کر ہوئے او مرید کے دے دل میں خیال آئی شیخ الاسلام تو بات گل شاید اتے جاوے نہیں شیخ الاسلام تو بات گل شاید اتے جاوے نہیں پر اس مرید نو پتہ نہیں بوٹا خدا میں نے لال لایا آگے جنہاں دی عادت اللہ انہاں دی مرضی ہے انہاں دی اپنی قسمت ہے اور جناب جو تم لجپال نبی بیٹھ گئے نال حضور شیخ الاسلام بیٹھ گئے سیالویوں ناز کیتا کرو رب نے ایسا کامل پیر دیتا ہے نال حضور امیر شریعت بیٹھ گئے جتم کریم دا لجپال نبی بیٹھے حضور شیخ الاسلام نے حضور امیر شریعت میرے پیر حمید بازو پکڑ کے سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر کے عرض کی دی سونے آئے میرا پتر حمید الدین ہی نے نہیں ہے دیادہ کہیں دیاد تلن کہیں دیاد تلن سونیا میرا لال ہے اے میرا لال ہے اے دنا حمید الدین ہے سائیں سے کرم کرو آخری بندے تک یہ لین آیا بیٹھا سائیں سے کرم کرو اگلا جملہ سن کے تو تائید حق ادا کرنا ہے اپنے مرشد قدم آوے جیتا ماں آپ نے فرمایا نا عرض کی دینا آقا اے میرا لال ہے اس سے کرم کرو این حسین دے نانا دی نگاہ اٹھی میرے پیر حمید چہرے دے پئی مسکرا ہٹائی میں کیوں نہ کر رسالت مسکرائی آپ نے مسکرا کے فرمایا ان میں دیکھنے کے اگلا سرکار دا نوکر لینا ہے بیٹا میرے پاک نبی دی نگاہ میرے مرشد پیر حمید الدین غریب نواز دے چہرے دے پئی مسکرا کے فرمایا قمر الدین تے تو گھٹ تے کائی نہیں لجپال لجپال پیر سیال لجپال لجپال پھر حضور امیر شریعت نے اسا غلامہ نے لال عطا اپنا لال عطا کیتا آؤ اگر اپنے مرشد قدمیں کھلو گے اینا کہیں نہ تعارف بھی ایک ایسی شخصیت دی زبان جو کرانا چاہنا جنہ دی بیعت بھی نہیں سیال شریف انہوں دا آستانہ وکھرا انہوں دی نسبت وکھری انہوں دا جناب طریقہ وکھرا مانی شریف دربار ہے اور چھنگ تو اگے اتھر ایک سجادہ نشینہ محمد قمر الدین قادری مانی شریف ہے انہوں دا وصال ہو چکا ہے دوسرا شاہ جیونے دلال ہے اتھے جناب ایک حضور پیر سیال دا غلام لاندہ ہے اور دنائی جناب عطا محمد حضور خواجہ محمد قمر الدین غریب نواز شیخ الاسلام نے نسبت ایک دن محمد قمر الدین مانی شریف والے دوسرے اپنے مریدہ کو لائے توجہ میرے حلوے حضور ضیاء چشتی باقائی نوکری دے مچنا حضور پیر سیال لجپال نے کیسا ہیرا شان بتا دیتا اور جنہوں ٹھیا پاکسی میں دوائی دی سے توجہ میرے حلوے او مانی شریف کا سجادہ نشید میرا پیر سیال لجپال ہو کامل شانہ والا ہے اپنے غیر بھی طریفہ کرن والے ہیں غیر بھی رشدن بے بشال پیر سیال محمد قمر الدین
نمانی شریف والے دوسرے آئے او عطا محمد آپ دی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا شاہین میرا جنازہ تسا پڑھاونا میری جان سے تلا پرسی سیالوی میں ہولے بولنے تو دی نوکری دا پتہ لگ سی آپ محمد قمر الدین نمانی شریف والے دی بارگاہ او عطا محمد دوسرے حاضر ہو کے عرض کیا شاہین میرا جنازہ پڑھاونا فقیر آجا اخبار پیتی آگ کھول لی میں آکھڑا نہیں بول لو جنہیں بیٹھن میرے حضور پیر سیاد نوکر آگ کھول کے محمد قمر الدین نمانی شریف والا انہاں کہا تیرا جنازہ میں نہیں پڑھاونا تیرے جنازے فقط کلندر آکے پڑھاونا آئیا سلامت رو سلامت رو سلامت رو تیرا جنازہ میں نہیں پڑھاونا تیرا جنازہ فقط کلندر آکے پڑھاونا وہ سارس کی تھی شاہی وہ کون ہے فرمایا حج اجازت نہیں پردہ پائے ہوئے آئی سے حج پردہ پائے ہوئے وقت گزرتے گئے دن مہینے تبدیل ہوئے مہینے سالے تبدیل ہوئے دوسرے میں جب تو عزیز مدنی صاحب انہوں نے والد حافظ غلام محمد انہوں کا وصال ہو گیا کل خانی دا دن نے میرے ضیائے چشت غریب نواز تشریف لے کے گئے کل خانی دا دن نے جناب آپ بیٹھے گئے بیٹھے او عطا محمد فوت ہو گیا کون پیر سیال اپنے نہیں پرائے بھی تو سیندے ہیں صاحب نظر تو سیندن اس کو مسجد جامی تھا جس سے فلینے آگے لے لے پیر ہمیں آگے ملنا بھی آئے آپ بیٹھے گئے جو بیٹھے اعلان ہویا عطا محمد فوت ہو گیا آپ خود فرمایا یہ کون فوت ہوا ہے عرض کی تھی کہ شاہی خلانا آگا بندہ شیخ الاسلام کا مرید ہے وہ لین والا نوکری دیشی آپ نے فرمایا خادم جاؤ ان کو کہو غسل دے کفن پہنائے جنازہ تیار کرے اس کا جنازہ میں نے پڑھانا جا کے لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال جان عظیم ہوتے شمشان ناز اللہ نے شروع ایسے کامل پیر میں نام نسبت عطا کیجئے شیخ الاسلام نو ایکھا بے مثال ہے حضور امیر شریعت نو ایکھا بے مثال ہے حضور ضیائے چش نو ایکھا بے مثال ہے آخری جملہ دینا چاہتا ہے نو پس نام دی تبدیلی آمدی پئیے عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے اللہ پاک میرے پیر سیال دا پانا بادو شاد فرمائے آخر تے میرے نال بھی اقرال کے نعرہ لاؤ لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال شمس و قمر کی ضیاء حمید و دین میرے غوث الورا حمید و دین شمس و قمر کی ضیاء حمید و دین میرے غوث الورا حمید و دین ہے آج بھی کتنا کرم ہم پر ثاقب ہمیں دے گئے اپنا ضیاء حمید و دین ہمیں دے گئے اپنا ضیاء حمید و دین پیر سید طاہر عمر شاہ صاحب خوبصورت خطاب فرما رہے سن تو میں آپ نے لکھے ہوئے جملے آپ کی سماعت دی نظر کرنا وارث لجپال دی پگڑی دا وارث لجپال دی پگڑی دا لجدار حمید و دین وارث لجپال دی پگڑی دا لجدار حمید و دین سونے کمر تو بعد بھی کمر دا ایک کردار حمید و دین سونے کمر تو بعد بھی کمر دا ایک کردار حمید و دین نہ بکیا ہے نہ چھکیا ہے نہ بکیا ہے نہ چھکیا ہے خوددار حمید و دین اس دور میں سارے ولیاں دی یارو دستار حمید و دین اس دور میں سارے ولیاں دی یارو دستار حمید و دین ہے شمس و قمر کی ضیاء حمید و دین میرے غوث الورا حمید و دین ہے آج بھی کتنا کرم ہم پر ثاقب ہمیں دے گئے اپنا ضیاء حمید و دین پیر ضیاء الحق حمیدی اس دی اچھی ہے شان پیر ضیاء الحق حمیدی اس دی اچھی ہے شان اچھو کے کردار دیا رہنا اس واضح کرنے کس قرار دادو پاس کرنے پیر ضیاء الحق حمیدی اس کی اچھی ہے شان پیر ضیاء دا دلبر جس نو رگیا پیر پٹھان پیر ضیاء دا دلبر جس نو رگیا پیر پٹھان دیکھ لو اج بھی پیر ضیاء الحق حمیدی اس کی اچھی ہے شان پیر
سیال دا دل پر جس نو رنگیا پیر پٹھان کمر حمید دی پکدا وارث کمر حمید دی پکدا وارث کمر حمید دی پکدا وارث سخیاں دا سلطان لجپالی اے درہ اس دا پیا آکھدا کل جہان لجپالی ہے درہ اس دا پیا آکھدا ہے کل جہان اور آخری جملہ کامل پیر سیال ہے سونا اچھا ہے دربار کامل پیر سیال ہے سونا اچھا ہے دربار لجپالی دی شان نرالی سب نو دیندہ ہے تار لجپالی دی شان نرالی سب نو دیندہ ہے تار سخیاں دا سردار کمر بیڑی لاوے گا پار سخیاں دا سردار کمر بیڑی لاوے گا پار پیر امید دی گل نہ پوچھو ایتے ہے دکھیاں دا غمخار پیر حمید دی گل نہ پوچھو ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں خواجہ حمید کہتے ہیں جو چلنے والے ہیں وہ تو چل چل کے مٹتے ہیں کہنے والے شریعت کا امیر کہتے ہیں میں دس بستہ التماس گزار ہوں حضرت خطیب اہل سنت مفتی محمد شوکت علی سیالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خطیب اعظم آستانہ عالیہ سیال شریف آپ اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں آپ ادب کے ساتھ حضرت قبلہ مفتی صاحب کے خطاب کو سماعت کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے آقا و مولا حضور سیدی و سندی پیر سیال لجپال غریب نواز حضور پیر طریقت راہبر شریعت سیدی خواجہ خواجگان حضور سیدی علامہ حافظ الحاج خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب چشتی سیالوی قمری حمیدی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ علینا والا جمیع المؤمنین حضور سیدی جگر گوشہ سیدنا امیر شریعت خواجہ خواجگان سیدی صاحبزادہ خواجہ محمد قاسم صاحب سیالوی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر معزز مہمانان ذی وقار محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت اس کی مہربانی اور فضل و کرم ہے کہ ہم سب حضرات اپنے مرشد کریم حضور سیدی پیر سیال لجپال غریب نواز کے زیر قدم اس علاقہ میں منعقد ہونے والی عظیم الشان سالانہ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز و سیدنا امیر شریعت غریب نواز کانفرنس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے اس علاقہ اکڑیاں والا ضلع جھنگ کے ہمارے پیر بھائی جنہوں نے نہایتی عقیدت جذبے اور محبت کے ساتھ اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کی بارگاہ اقدس کے ساتھ اپنے غلامانہ عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے اور حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کے فیوز و برکات اور آپ کی نورانی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس بابرکت کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، جہاں ان کو ہزارہا مبارکباد، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر بہترین صلہ اور اجر ہمارے ان تمام پیر بھائیوں کو عطا فرمائے۔ اور آپ سب حضرات جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں اس علاقے کے ہمارے پیر بھائی تشریف فرما ہیں، اہل محبت تشریف فرما ہیں، وہاں بڑے دور دراز کا سفر کر کے آپ حضرات اپنے پیر و مرشد کی زیارت اور حضور پیر سیال لجپال کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے جملہ کانفرنسز میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے ہر قدم پر آپ کو حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے وسیلے اور برکت سے
اس کا بہترین اجر اور صلہ اور حضور پیر سیال کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ ہماری اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہ ہمیں حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء ما من احبا، قیامت والے دن ہر انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ عالم دنیا میں اس کی شدید محبت تھی۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے خاندان عالی وقار کی یہ عظیم بارگاہ اور حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرزند عزیز مجسم وفا ہستی حضور سیدنا و سید الساداتنا سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیاری اولاد امجاد حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہمیں ایمانی روحانی اور ہر طرح کی محبت ہے۔ ہمارا خوش قسمتی کا ستارہ اوج کمال پر ہے کہ ہم دنیا میں بھی حضور پیر سیال کی غلامی میں ہیں، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہوں گے تو حضور پیر سیال کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کی مبارک بارگاہوں میں حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز قدس سر العزیز آپ کا اگر ابتدائی دور مبارک میں ملاحظہ کر لیا جائے تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ جیسے آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے بڑے بڑے اکابرین ملت اور اہل نظر نے اس چیز کی گواہی دی تھی کہ حضور پیر سیال لجپال کی اولاد امجاد میں جو چوتھی ہستی ہوں گی اس سجادہ عالیہ کو زیب و زینت عطا فرمائیں گے اور عالمین کو اپنے فیض سے منور اور فیض یاب فرمائیں گے، وہ اپنے دور کی قطب اور الغوث ہستی حضور خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز کی ذات ببرکات ہوگی۔ چنانچہ آپ مادر ذات ولی جتنے بھی صدیق قطب اور غوث یہ سب ایک ہی مقام کو مختلف الفاظ سے ہمارے ائمہ اہل نظر یاد کرتے ہیں۔ صدیق غوث اور قطب یہ ایک ہی ہستی ہوتی ہے اور یہ مادر ذات ولی ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز جن سے برکات اور قیامات کرامات کا ظہور اپنے بچپن مقدس میں ہی جاری ہو گیا تھا۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز میں وہ عظیم صلاحیتیں تھیں کہ جب ابھی آپ سیال شریف میں ہی دارالعلوم کے اندر زیر تعلیم تھے تو حضور سیدنا مجاہد اعظم سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے لنگر خانہ اور پیر بھائیوں کی مختلف خدمات کے امور و معاملات حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے سپرد فرمائے ہوئے تھے۔ اور ایک دن جب اچانک لنگر خانے میں سے حضور سیدنا مجاہد اکبر سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، فوری طور پر حکم جاری ہوا کہ صاحبزادہ محمد قمر الدین صاحب کو بلایا جائے اور یہ میرا پیغام پہنچایا جائے کہ فلاں چیز فوری طور پر وہاں سے اٹھا کر پیش کی جائے۔ اور ساتھ ہی آپ خود بھی چل پڑے اور قدم رنجا فرمایا، لنگر خانے کے اس مخصوص کمرے کے دروازے پر پہنچے، حضور شیخ الاسلام غریب نواز بھی پہنچے، ابا جی کو ملاحظہ فرمایا کہ آپ حالت قیام میں، ہاتھ مبارک میں ایک لاٹھی ہے۔ جب جیب مبارک میں ہاتھ ڈالا تو وہاں چابی موجود نہیں تھی اور حضور سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ جلال فرمانے لگے کہ چابی ہر وقت موجود ہونی چاہیے، لیکن کسی بھی جیب مبارک سے چابی برآمد نہیں ہو رہی، چابی پاس نہیں، اور ادھر حضور کا حکم ہے کہ ابھی جو ہے چیز مطلوبہ چاہیے۔ بس آپ نے جب حضور کا جلال ملاحظہ فرمایا تو فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لنگر خانے کے دروازے کے تالے کو ہاتھ لگایا اور تالا کھل کے آپ کے مبارک ہاتھوں کے اندر آ گیا۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز جس وقت معقولات کے انتہائی کتابوں کو مکمل فرمانے کے لیے حضور پیر سیال لجپال، چونکہ یہ حضور مولا کائنات کی اولاد امجاد کا مرکز ہے، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مرکز ہے، آستانہ عالیہ سیال شریف، یہاں علم کا وہ نور پوری کائنات میں ایک اپنا مثالی جلوہ اور مقام رکھتا ہے۔
علم سب سے بنیادی ترین چیز ہے، اس لیے آپ حضرت اعلیٰ سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے لے کر آج حضور سیدنا سادس خواجہ خواجگان کلندر زمان حضور ضیاء چشت شیخ المشائخ حضور سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بابرکات تک دیکھیں گے کہ آستانہ سیال شریف کے سجادہ کے اوپر وہ ہستی جلوہ گر ہوتی ہے جو پوری دنیا میں علوم و فنون کے اندر اپنی مثال آپ ہوا کرتی ہے۔ حضور سیدنا مجاہد اکبر خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز، حالانکہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی ذات بابرکات سے بے پناہ محبت تھی اور یہاں بھی علوم و فنون کے کامل اساتذہ ہر وقت موجود اور جلوہ گر ہوتے تھے، لیکن فرمایا علامہ الہند علامہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت کی خدمت میں آپ معقولات کی منتہی کتابیں مکمل فرمائیں گے، اور وہاں جب آپ کی جلوہ گری ہوئی، بچپن مقدس ہے، زمانے طالب العلمی ہے، لیکن طبیعت مبارکہ میں ادب اتنا ہے کہ وہ کاغذ جو علم کا ذریعہ ہے، جس کاغذ کے اوپر اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے نام اور احکام تحریر ہوتے ہیں، ان بارگاہوں کے ساتھ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی محبت، عقیدت، ادب اور احترام کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ کاغذ جو اعلی علم ہے، علم کا ذریعہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور شیخ الاسلام آپ ضعیف العمری میں بھی تھے، کار پر تشریف لے جا رہے ہوتے، لیکن اگر کاغذ نظر آ جاتا بریک لگوا دی جاتی، کاغذ کو احترام سے اٹھایا جاتا، صاف کیا جاتا، چوما جاتا اور اس کو اصل ادب والے مقام پہ رکھا جاتا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن ہوتا، استاذ الکبیر علامہ الہند علامہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت فرماتے کہ جب سے ہمارے دارالعلوم جامعہ عثمانیہ اجمیر شریف میں سیال شریف میں سے حضرت خواجہ صاحب زادہ محمد قمر الدین صاحب یہاں تکمیل علوم کے لیے تشریف لائے ہیں، فرمایا مجھ فقیر کو اپنی زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ پاک مجھ سے سوال فرمائے گا کہ محمد معین الدین، مجھے اللہ پاک کے لیے میں نے تمہیں اتنا علم دیا، اتنا فضل دیا، اتنی عقل کی نعمت سے نوازا، مجھے اللہ پاک کی بارگاہ کے لیے آج بروز حشر کیا لے کر آئے ہو؟ تو استاذ العلماء علامہ الہند علامہ معین الدین اجمیری فرماتے تھے کہ میں رب کریم کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا، اللہ پاک میں صاحب زادہ محمد قمر الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اساتذہ کرام کے لیے وہ ناز کی ہستی علامہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت فرماتے تھے کہ اب تو اگر میں سبق پڑھاتا ہوں باقی طلباء کو بھی تو صرف صاحب زادہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب کی وجہ سے پڑھاتا ہوں۔ چنانچہ جمعرات ہوتی، طالب علموں کو آپ کے اس طریقے کا پتہ چل گیا کہ آپ کاغذ کا بے انتہا ادب فرماتے ہیں، جو قریب اجمیر شریف کے قریب کے علاقے کے طالب علم ہوتے وہ جان بوجھ کر کاغذوں کے ٹکڑے کر کے حضور شیخ الاسلام علیہ رحمت کے کمرے کے دروازے کے سامنے بکھیر دیتے، آپ باہر نکلتے کتابیں اٹھا کر، جیسے ہی باہر تشریف لاتے دیکھتے اتنی تعداد میں کاغذ ہیں، آپ کاغذ چن کر ادب سے ان کو رکھنا شروع فرما دیتے، اور اتنی دیر میں طالب علم اپنے اسباق پڑھ کے جلدی ان کو چھٹی مل جاتی اور چلے جاتے۔ حضور پیر سیال کا ادب اللہ پاک کی بارگاہ اقدس، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس اور شاعر اسلامی کے لیے کائنات میں اپنی مثال آپ ہے۔ آج بھی یہی سبب ہے کہ الحمدللہ تعالی ہمارے جتنے پیر بھائی ہوتے ہیں، پیر بہنیں، جہاں شریعت مبارکہ ظاہر کے احکام کی طرف پوری توجہ رکھتے ہیں، آج بھی آستانہ عالیہ سیال شریف سے منسلک پیر بھائیوں کا محبت اور ادب کا معاملہ وہ شہرا آفاق ہے کہ ہم بڑے بڑے آستانوں کو دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ سادات کرام آل رسول علیہ السلام کے آستانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مریدوں کو یہ حکم کرتے ہیں کہ اگر ہماری ہی بیعت کرنی ہے تو یہ بیعت بعد میں کرنا، پہلے چند دن سیال شریف گزار کے آؤ تاکہ تمہیں مرشد خانے کے آداب کا سیالوی پیر بھائیوں کے ذریعے سے پتہ چل جائے۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز کے علم کا مقام وہ ہے کہ آج تو مریدین اپنے پیروں کو، شاگرد اپنے اساتذہ کو، اور کارکنان اپنے سربراہ تنظیم کو شیخ الاسلام کا لقب دے دیتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا پر یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں
اس وقت شیخ الاسلام کا کوئی عہدہ موجود نہیں ہے، لیکن ابتدا میں یہ عہدہ موجود تھا۔ 1973 کے آئین میں یہ عہدہ ختم کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے باقاعدہ جب قائد ملت نواب زادہ خان لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر اعظم و پاکستان، جب ان کی دور حکومت میں قرارداد مقاصد جو ہے متفقہ طور پر ہماری قانون ساز اسمبلی میں پاس ہوئی، اور اس قرارداد مقاصد کی روشنی میں پاکستان کا عبوری ابتدائی آئین مرتب کیا گیا، مستقل آئین کی آمد سے پہلے معاملات چلانے کے لیے، تو یہ سوال باقاعدہ سامنے آ گیا کہ ہم نے تو مسلمانوں نے بر صغیر کو اس نقطے پر اکٹھا کیا تھا، اور بابا قوم مسلم جناح کی سربراہی میں ہمارے مشائخ اعظام، کیونکہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز جیسی ہستیاں، یہ بابا قوم نے بھی اعلان فرمایا تھا کہ اگر حضور پیر سیال جیسی ہستیاں میری سرپرستی نہ فرماتی تو پاکستان معرض وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور کس نقطے کے اوپر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لہذا ضرورت پیش آ گئی کہ جتنے بھی قانون ساز اسمبلی کے اراکین ہیں وہ اپنے اپنے علم و فن پر مہارت کے حوالے سے قانون سازی کا عمل کریں گے عملی طور پر۔ آذان سن لی جائے، واجب ہوتا ہے جواب۔ اس وقت ضرورت پیش آئی کہ ایسی ایک متفق علیہ ہستی ہے کہ جو شرعی علوم کے اوپر بھی اور شرعی احکام کے اوپر پوری مہارت رکھنے والی ہستی ہے، اور جس ہستی کا عمل زہد و تقوی، اخلاص، غیر جانبداری وہ بالکل عیاں اور مسلم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا کے اندر بھی جتنے نظام ہے زندگی اور نظام ہے ریاست چل رہے ہیں ان کے اوپر بھی اس ہستی کی گہری نظر ہو، اور پاکستان کے جو اپنے معروضی حالات ہیں، کیونکہ پاکستان ایسے خطے میں واقع اور جغرافیائی طور پر پاکستان ایسے مقام پر ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جتنے شہری ہیں ان کے مذاہب بہت زیادہ ہیں۔ الغرض پوری دنیا کے اندر آپ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنے مذاہب پھیلے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو پاکستان میں ایک مقام پر نظر آئیں گے۔ اسلام بھی موجود ہے اور دیگر عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، بہرا مذہب موجود ہے۔ الغرض خود اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں۔ مجوسی وغیرہ کوئی مذہب دنیا کا ایسا نہیں جس کے دو دو چار چار پیروکار پاکستان کے شہری نہ ہو، پاکستان کے اندر موجود ہو، زبانیں مختلف، تہذیب و ثقافت مختلف، ایسی ہستی ہو جو ان ساری چیزوں پر حقیقتاً نگاہ رکھنے والی ہو۔ اور جب بھی کسی قانونی نقطے میں، کسی شرعی معاملے میں کوئی تھوڑا سا بھی اختلاف پیدا ہو جائے تو ایسی بڑی علمی ہستی ہو کہ جس کا فیصلہ جو ہے وہ اٹل حیثیت رکھتا ہو۔ اور اس حوالے سے جب پورے پاکستان پر نگاہ ڈالی گئی تو جتنی بھی علمی شخصیات تھیں، تمام مذاہب کے جتنے بھی سربراہان تھے،
उन सब की निगाह जिस हस्ती पर वाक़ हुई थी वो हुजूर सैयदना पीर सियाल लजपाल सैयदना शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी साहिब गरीब नवाज की ज़ात बाबरकत थी। इसलिए बाकायदा सबकी नुमाइंदगी के हुजूर हमें आपके इल्म पर पूरा पूरा एतमाद है, आपकी तहकीकात पर एतमाद है, आपकी निगाह अक़दस के ऊपर एतमाद है, आपकी गैर जानिबदारी के ऊपर एतमाद है, आपका वकार, आपकी अजमत हम सब के दिलों के अंदर मुसल्लम है। लिहाजा इस सिफारिश के बाद ही वज़ीर आज़म नवाबजादा खान लियाकत अली खान साहब के ऑफिस से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और बाकायदा तौर पर ममलकत खुदादान दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी नजरियाती इस्लामी ममलकत जो रियासत मदीना के बाद है, उसके पहले शेखुल इस्लाम अमली तौर पर मुकर्रर हुए थे। तो हम सब के मुक्तदाओ पेशवा हुजूर पीर सियाल शेखुल इस्लाम सैयदना ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी साहिब गरीब नवाज की ज़ात बाबरकत। और ये वो पाकीज़ा हस्ती है कि नमाज फर्ज अपनी जगह, महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका वो अपने मकाम पर, कि जब हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान उस्ताजुल मुहद्दिसीन अल्लामा सैयदी अबुल फद्ल मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद साहिब मुहद्दिस फैसलाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह चंद दिन उनको एक हवाले से हुजूर पीर सियाल के साथ सफर में गुजारने का मौका मिला। सफर में मुसाफिर को बड़ी रियायतें होती हैं, 99 किलोमीटर उससे ज्यादा का सफर हो जाए, 4 फर्ज 2 हो जाते हैं, सुन्नत मुअक्कदा तक में सिवाय फजर की सुन्नतों के रियायत मिल जाती है। लेकिन ऐन दौरान सफर आलम पीरी और बुजुर्गी के बावजूद जब हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान में हुजूर शेखुल इस्लाम अलैहि रहमत के साथ 3 दिन और 3 रातें गुजारी और वापस जाकर जब बुखारी शरीफ का पहला सबक पढ़ाने लगे तो फरमाने लगे, अल्लाह अल्लाह, मैं ये समझता था कि हमारे सिलसिले के अंदर सुन्नत महबूब की सबसे ज्यादा पैरवी है और मेरे उस्ताद जी वकार सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी जैसी हस्तियां जिन्होंने बहार शरीयत तस्नीफ फरमाई सबसे ज्यादा सुन्नत के पैरोकार हैं। लेकिन मैंने इन 3 दिनों में देखा कि अगर बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा महबूब की सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, सुननुल हुदा, सुननुल ज़वाइद और अगर तबई सुन्नत पर भी अमल करने वाली हस्ती है तो शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी साहिब की ज़ात बाबरकत। हमारे लिए भी इसमें दर्स है। अगर हमें हुजूर पीर सियाल लजपाल की बारगाह अक़दस के साथ सच्ची वाबस्तगी है तो हम भी अपनी जिंदगी को उन्हीं खतूत के ऊपर चलाएं जो खतूत हुजूर पीर सियाल ने कायम फरमाए हैं महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और सीरत तैयबा की पैरवी में। हुजूर पीर सियाल लजपाल अपने मशाइख चिश्तिया रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम के साथ जहां अलल ऐलान अपनी निस्बत फरमाते, एक मकाम पर जब बड़ा ही अहले इल्म का मजमा था जिसमें अरब शरीफ, ईरान, अलगरज बड़े बड़े बैनुल अक़वामी स्कॉलर्स तशरीफ फरमाते और हुजूर पीर सियाल उस सेशन की सदारत, और जब एक सहाफ़ी ने उसका क्या मकसद था वल्लाहु ताला आलम, लेकिन इतने बड़े मजमे में उसने सवाल किया कि आप देवबंदी हैं या बरेलवी हैं? आपने फरमाया माना देवबंदी माना बरेलवी माँ सुलेमानियो खैराबादी। फरमाया मैं इस तफरीक में नहीं जाता, मैं हुजूर पीर पठान से निस्बत रखता हूँ, इस वजह से मैं सुलेमानी हूँ और मेरे उलूम का सिलसिला खैराबाद शरीफ से, इसलिए मैं खैराबादी हूँ। अपने मशाइख चिश्तिया के हर कौल और फतवा पर अगर इस दौर में सबसे ज्यादा अमल नजर आता है तो वो हुजूर पीर सियाल सैयदना शेखुल इस्लाम की ज़ात बाबरकत। आप फरमाते हैं ये दलाइल अपनी जगह पर हक है, लेकिन मैं सुलेमानी और चिश्ती हूँ, जो मेरे मशाइख चिश्तिया और हुजूर पीर पठान गरीब नवाज का फतवा होगा आप हर सूरत में उसी के ऊपर अमल फरमाते। और हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज जो मोहब्बतें आपने तकसीम फरमाई, आज भी हाजी मोहम्मद नवाज साहब आपके खाते में खास मौजूद हैं। कितनी मरतबा उन्होंने बयान फरमाया, आंधी आ जाती, हुजूर पीर सियाल आंधी में बाहर जलवागर हो जाते सैयदना शेखुल इस्लाम गरीब नवाज, और जिधर से आंधी आ रही होती उधर रुख अनवर फरमाते। हम बार बार अर्ज करते हुजूर करम फरमाए, तबीयत मुबारका बहुत नफीस है, हुजूर डस्ट एलर्जी का बहुत गलबा हो जाता है, छींकें बहुत कसरत से आती हैं, उसकी वजह से जुकाम और फिर बुखार फौरन आ जाता है। करीम करम फरमाए अंदर कमरे में चले, मौसम देखें, आंधी आ रही है, फरमाते नहीं थोड़ी देर आंधी में बैठेंगे। वो फिर चादरें लेकर आते, हुजूर जैसे ही आंधी आए
آپ اجازت دیں یہ چادریں اوپر کر دی جائے تاکہ گرد و غبار ڈسٹ سے بچا جائے۔ حضور پیر سیال فرماتے ہیں ان چادریں بھی الگ کر لو، میں تھوڑی دیر آندھی میں بیٹھوں گا۔ جب اصرار کیا جاتا تو یہی جواب آتا۔ آپ فرماتے کہ دیکھو یہ آندھی کہاں سے چلی ہے، اتنی سپیڈ اور تیز رفتاری سے آ رہی ہے، اور راستے میں کتنے اللہ والوں کے مراکز اور آستانے موجود ہیں۔ فرمایا کسی کامل کے آستانے سے کوئی ذرہ اڑتا ہوا آئے گا، مجھ محمد قمر الدین سے لگے گا اور میری کامیابی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ حضور پیر سیال کا مقام یہ ہے کہ جس نے حضور پیر سیال کا نام لیا وہ اللہ اس کے معبود کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا۔ ایک نگاہ عنایت جس پر ڈال دی وہ سعادتیں ہی سعادتیں حاصل کر گیا۔ آج سے اتنی تھی کہ فرماتے وہ ذرہ میرے ساتھ لگے گا اور محمد قمر الدین کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں، یہ ہمارے لیے بھی تعلیم کہ جتنے اللہ والوں کے آستانے ہیں ان کے ذروں میں اللہ پاک نے نور اور فیض رکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی پوری حیات طیبہ، وہ سیاسی خدمات ہو، سماجی معاشرتی خدمات ہو، علمی خدمات ہو، روحانی خدمات ہو، حضور پیر سیال کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ آپ بے مثال بارگاہ ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان بارگاہوں کے ساتھ حضور امیر شریعت غریب نواز کے ذریعے سے نسبت حاصل ہوئی۔ سیدنا امیر شریعت غریب نواز حق گوئی کا وہ عالم کہ جب پنجاب کے گورنر چودھری الطاف حسین صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور میاں منظور بٹو صاحب کچھ عرصے کے لیے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، میں خود اس وقت موجود تھا وہاں جامعہ نظامیہ لاہور میں زیر تکمیل تھا۔ اس وقت حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک آیا، الحمرہ ہال کے اندر کانفرنس رکھی گئی۔ حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز قدس سر العزیز کی صدارت تھی۔ مہمان ہے خصوصی میں سابق گورنر پنجاب میاں سجاد حسین قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کے والد صاحب، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ میرے شیخ الفقہ، میرے استاد عزیز وقار علامہ سیدی مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب، آپ کا بھی مقالہ اس میں پڑھا گیا۔ ہم سب وہاں موجود تھے۔ نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، جیسے اب آذان ہوئی ہے، میں اپنی بات یہیں مکمل کر رہا ہوں۔ حضور پیر سیال نے فوراً فرمایا کانفرنس روک دی جائے، نماز عصر فریضہ ہے، پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ عظمت والی نماز ہے، لہذا نماز پہلے باجماعت پڑھ لی جائے، اس کے بعد کانفرنس کی کارروائی دوبارہ جاری کی جائے۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے معذرت کر لی، حضور بس تھوڑی دیر، آپ نے چند منٹ انتظار فرمایا۔ پھر ایک دوسری علمی ہستی نے مقالہ پڑھا، آپ نے پھر متوجہ فرمایا دیکھو، آپ گھڑی بھی دیکھ رہے تھے، فرمایا نماز عصر کا ٹائم جا رہا ہے، سورج زرد ہو جائے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، لہذا مہربانی کریں نماز عصر کا پہلے اہتمام کریں۔ اس نے دوسری مرتبہ بھی ذرا معذرت کر دی، کارروائی جاری۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پیر سیال اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے خدام کو فرمایا چلو نماز عصر پڑھی جائے اور سفر شروع کیا جائے۔ سب نے کارروائی روک دی، آپ کے قدموں میں حضور کرم فرمائے۔ سجاد حسین قریشی صاحب اور وزیر اعلیٰ منظور بٹو صاحب بار بار عرض کرے حضور بس چند منٹ کی بات ہے، دعا آپ نے فرمایا وہ لوگ میری دعا نہیں لے سکتے جو اللہ کے فریضے میں غفلت برتا کرتے ہیں، اور آپ باہر تشریف لائے اور آ کر آپ نے ادھر چادریں بچھائی گئی اور نماز عصر، اور ہمیں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا طالب علموں کو شرف حاصل ہوا۔ ملتان شریف سے ایک استفتاء آیا فروری سن 2008 میں، حضور پیر سیال کو میں نے پیش کیا وہ استفتاء۔ حضور اس میں بڑی بڑی شخصیات اور گھرانوں کا معاملہ ہے، اور اگر واقعی جو سوال میں صورت لکھی ہوئی ہے اس میں فتویٰ بڑا سخت لگتا ہے۔ حضور پیر سیال نے پورا حضور امیر شریعت غریب نواز قدس سر العزیز نے اول سے لے کر آخر تک خود ملاحظہ فرمایا۔ سوال پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں نے اپنے بابا جان کی مہر آج تک کسی کو نہیں عطا کی تھی، اور استاد جی آپ کو میں نے وہ مہر دی ہوئی ہے۔ یہ آستانہ عالیہ سیال شریف ہے، اور روضہ مبارک کی طرف نگاہ فرمائی اور اشارہ فرمایا یہ جو روضے والی ہستی ہے نا، انہوں نے ہمیں درس دیا ہے نا، تو ہمارا تعلق ہے صرف اللہ پاک کی بارگاہ کے ساتھ، اور ہمیں ڈر ہے زمین میں تو صرف اللہ پاک کی بارگاہ اقدس کے ساتھ۔ فرمایا کوئی جتنا بڑا ہو جو فتویٰ بنتا ہے آپ جواب لکھیں، پورے حوالوں کے ساتھ لکھیں، اور اگر آپ ان لوگوں سے ڈرتے ہو تو نیچے آپ نے دستخط نہیں کرنے، میرا نام لکھے، میں خود دستخط کر کے مہر لگاؤں گا۔ جو حق ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کا وہ ادا ہو جائے گا۔ اور جب
سید سجاد سعید کاظمی شاہ صاحب مثال فرما گئے، ان سے ملاقات ہوئی، چکے ان کا بھی اس سوال کے اندر معاملہ تھا۔ تو جب میں نے ان کو بتایا کہ حضور وہ جو جواب سیال شریف سے آیا تھا وہ لکھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا تھا، اور یہ پیر سیال کا حکم، آپ نے فرمایا ہم نے یہ سوال سیال شریف بھیجا اسی لیے تھا کہ ہمارا معاملہ آپس کا اگر کوئی اس کو حل کرے گا تو وہ بھی آستانہ عالیہ سیال شریف، اور اگر کسی کی رعایت نہیں ہوگی صرف شریعت کی بات کی جائے گی تو ہمیں مولانا اعتماد تھا کہ وہ حضور پیر سیال ہی اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ حضور پیر سیال کی عظمتوں کو ہر کوئی آگاہ ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور پیر سیال کے آستانہ عالی کے ساتھ ہمارا غلامانہ تعلق مضبوط سے مضبوط۔ آج الحمدللہ تعالی ہم اس فطروں کے دور میں بھی فخر کر سکتے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت، عقائد کی حفاظت، ہمارے سیاسی اور ہمارے جتنے سماجی معاملات ہیں، الحمدللہ آستانہ عالیہ سیال شریف وہ درگاہ عالیہ ہے جو ہمارے ظاہر و باطن میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو حضور پیر سیال کی برکت سے سدا سلامت رکھے۔ اللہ پاک آپ پیر بھائیوں کو ہمارے آقا والا حضور پیر سیال کا اسی طرح فیض عطا فرماتا رہے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ حضور پیر سیال کی دعا دو، آمین۔ پیر سیال کی تمام غلام